رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کبھی پڑھتے ہیں کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. وہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ اگر حاضری ہو جائے تو قسمت کے ستارے چمک اٹھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو لوگ وہاں پر جب حاضر ہوتے تھے تو اپنے قلم اٹھاتے تھے، سرکار کا روزہ دیکھتے تھے اور نعت مصطفیٰ لکھنا شروع کر دیتے. تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ہے، ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک شارک تھا، اس نے سرکار کے روزے کے باہر جو دو درخت کھڑے تھے ان درختوں کو دیکھ کر کے شعر لکھنا شروع کیا کہ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، کیا کہہ دیا؟ جواب نہیں، کیا کہہ دیا؟ کھڑے ہیں درخت، کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. لوگ کہہ رہے تھے واہ واہ، کیا کہہ دیا آپ نے؟ اور سیدی سرکار اعلیٰ نے فرمایا کیا کہا تم؟ تشریح بھی دی تو کس سے؟ کہاں سرکار کی بارگاہ کے کھجور کے درخت اور کہاں سرکار کا روزہ اور کہاں خیمہ لیلا. اس سے تشبیہ دے رہا ہے نادان. تو وہ جو شاعر صاحب تھے انہوں نے کہا حضرت کسی چیز میں اعتراض کر دینا بڑا آسان ہے، مصرے کو مصرے کی جگہ پر لے جا کر کے بٹھانا بڑا کٹھن کام ہوتا ہے. آپ ہی بنا دیجیے اس کے آگے کا مصرع کیا ہے. تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار کا روزہ دیکھا اور روزہ دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے کہا کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مدینہ مدینہ ہے. آپ ان سے پوچھیں جب انہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھا ہوگا. میں آپ کو بتا دوں خانہ کعبہ کوئی مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے. کوئی کتنا ہی بڑا ظالم ہو، اگر زندگی میں اسے کبھی رونا نہ آیا ہونا، اگر وہ خانہ کعبہ کو دیکھے گا نا تو وہ بھی رونا شروع کر دے گا. غلاف کعبہ کے اندر اتنی کشش ہے، اتنی کشش ہے، وہ روئے گا. لیکن طواف کرنے کے بعد، صفا و مروہ کی سعی کرنے کے بعد، حجر اسود کو چومنے کے بعد، مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کے بعد، آب زمزم پینے کے بعد، مینا و مزدلفہ گھوم کر کے آنے کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، پھر بھی انسان کے دل کو چین نہیں آتا ہے. کیوں؟ میں نے طواف تو کیا ہے، مسجد عائشہ جا کر کے میں احرام باندھ کر کے تو آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا عمرہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ میں نے سارے ارکان صحیح طریقے سے ادا کیے ہیں، یہ دل مطمئن ہے، لیکن پھر بھی اسے سکون حاصل نہیں ہوتا ہے. لیکن جب وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ حدیث پاک جب نگاہوں کے سامنے آتی ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب. تو دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کو قرار مل جاتا ہے. اللہ اکبر. اب آنے کا میرا مقصد کامیاب ہو گیا، بارگاہ مصطفیٰ سے مجھے سند مل چکی ہے کہ اب سرکار میری شفاعت فرمائیں گے، اب سرکار میری شفاعت فرمائیں گے. دل کو قرار آ ہی جاتا ہے، دل کو سکون آ ہی جاتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو سرکار کا روزہ اندر ہے، اس کے بعد پردے ہیں، پردے ہائی کے بعد پھر پردے ہیں، پردوں کے بعد پھر پردے ہیں، پھر جالیاں ہیں، اور جالیوں کے بعد اندر پردے لگے ہوئے ہیں.
ہم اگر جھانک کر کے دیکھیں تب بھی سرکار کی روزے کی جالی تو ہمیں نظر آئے گی، لیکن سرکار کی قبر مبارکہ ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ تو کیا ہم بھی اس ضمن میں شامل ہیں؟ کیا ہمارے اوپر بھی شفاعت واجب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں قبر مصطفیٰ تو بہت دور کی بات، اگر کوئی حاضری کی نیت سے گیا اور گنبد خضرا کو دیکھ لیا، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عشق دیکھیں آپ، اللہ اکبر کبیرہ، بریلی کے تاجدار کا عشق دیکھیں آپ، جب تک ہندوستان میں رہے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے اللہ اکبر نبی کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ دنیا والوں نے کہا کچھ ہمارے لیے بھی تو لکھو، کچھ ہماری شان میں بھی تو کچھ قصیدے کہو، تو کہا کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں ادا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پائے گا نہیں۔ بادشاہ کی شان میں کچھ لکھوں نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا ہے۔ اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، چاروں سمت دیکھیے اعلیٰ حضرت کی عشق کا ڈنکا بج رہا ہے، بج رہا۔ کیوں بج رہا؟ بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے جو کام آپ نے کیا اور جو نبی سے محبت آپ نے کی، حق ادا کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر کو اتنی گہری کھودنا جتنا کہ میرا قد ہو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اتنی گہری قبر جتنا آپ کا قد؟ کہاں ہاں تمہیں پتا نہیں، پوری زندگی کھڑے ہو کر کے پڑھتا رہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب رزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر کبیرہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، اور جب قبر میں سرکار کا جلوہ دیکھوں، چہرہ والدہا کی زیارت کروں، سینہ علم نشرہ کی زیارت کروں، زلفے واللیل اذا سجا کی زیارت کروں، سینہ علم نشرہ کی زیارت کروں اور بیٹھا رہوں، اللہ اکبر۔ یہ احمد رضا کی ضمیر کو گوارا نہیں ہے قبر کو اتنا گہرا کھودنا جتنا میرا قد ہے، تاکہ جب سرکار کی آمد ہو تو احمد رضا قبر میں بھی کھڑے ہو کر کے سرکار پر صلاۃ و سلام کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ تو دل کی بات ہے، یہ تو ایک عاشق کی بات، دل کی بات ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت سے قبر میں پوچھا گیا ہوگا من ربک، آپ کا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، جب اخیر میں پوچھا گیا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تم دنیا کے اندر کیا کہا کرتے تھے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اس ذات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، نہیں، اس ذات کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ جب یہ کہا ہوگا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے چہرہ والدہا کو دیکھتے دیکھتے، زلفے واللیل اذا سجا کو دیکھتے دیکھتے یہی کہا ہوگا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں تجھ کو جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو فرشتوں نے سر پکڑ کر کے کہا ہوگا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اے احمد رضا، تمہارے عشق کا دنیا میں بھی جواب نہیں تھا، تمہارے عشق کا قبر میں بھی جواب نہیں تھا۔ اللہ یہی اعلیٰ حضرت ہیں۔ جب گئے گنبد خضرا، کہا یا رسول اللہ بڑی دور سے چل کر کے آیا ہوں، مال و دولت مانگنے نہیں آیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ بڑی دور سے چل کر کے آیا ہوں، خواب میں تو کئی مرتبہ زیارت کی ہے لیکن ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، ماتھے کی آنکھوں سے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ نے یہ کہا تو زبان پر یہ نعت کے یہ اشعار آپ کے جاری ہوئے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہمیں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فرماتے ہیں احمد رضا کیسا دعویٰ کر رہے ہو،
نبی کا چہرہ اور تم دیکھنا چاہتے ہو. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ تمہارے جیسے اللہ اکبر. میں اپنی زبان سے کیا کہوں گے تو اعلیٰ حضرت کی خاک ساری تھی. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسے کتے ہزاروں پھرا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 جاتے ہیں. اس گلی کا غدام میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے دل میں اور زیادہ تڑپ ہوئی. آپ نے کہا یا رسول اللہ بڑی دور سے چل کر کے آیا ہوں. یا رسول اللہ چہرہ و دعا کی زیارت کرا دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کسی نے کہا یہ دربار محمدی ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کے چہرے کی آپ نے زیارت کی تو آپ نے برجستہ اپنی زبان سے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چپ جانے والے. اور اسی نعت مصطفیٰ کی تضمین کرتے ہوئے صغیر احمد صغیر جوخن پوری نے کیا لکھا ہے. زمانے میں آئے بہت آنے والے, نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے. سراجم منیرہ لقب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کبھی انبیاء کے کلاموں سے الجھیں, کبھی اولیاء کے پیاموں سے الجھیں, جلوسوں سے الجھیں, سلاموں سے الجھیں, تیرا خواہ تیرے غلاموں سے الجھے. ہے منکر عجب خانے گرانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ ان کی نمازیں یہ کھڈے بنانا, یہ ان کی نمازیں یہ کھڈے بنانا, یہ تسبیح گھمانا یہ کلمہ پڑھانا, فرشتے صفت بن کے تشریف لانا. صغیر ان کا دھوکہ ہے دھوکہ نہ کھانا, رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا. رضا نفس دشمن ہے کہ دم میں نہ آنا. کہاں تو نے دیکھے ہیں چند آنے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ اکبر کبیرہ. مدینہ مدینہ ہے. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ دلوں کا سکون ہے, مدینہ دلوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان سے پوچھو کہ جب یہ بلال مسجد کے قریب گئے ہوں گے, بچوں کو جب کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا, قسمت پہ رشک آ رہا ہوگا, یار یہ کتنے خوش نصیب ہیں یار یہ. اللہ اکبر کبیرہ. حقیقت بتا رہا ہوں میں, جب آپ صبح فجر کے لیے اٹھیں گے نا, آپ کے قدم ایسے اٹھیں گے دوڑ کر کے آپ اپنی ہوٹل سے نکل کر کے بس یہی تڑپ لے کر کے جائیں گے کہ بس صبح کا نظارہ ہو اور فجر کی نماز ادا کر کے بس سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کریں. اللہ اکبر کبیرہ. عاشقوں کا ہجوم لگا ہوتا ہے, تڑپ ہوتی ہے. وہ گنبد خضرا, پھر انسان اپنی داستان سناتا رہتا ہے. یا رسول اللہ آپ ہیں جو ہماری شفاعت فرمائیں گے. یا رسول اللہ بڑی دور سے چل کر کے آئے ہیں, چند دنوں کے مسافر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور ماں کے ساتھ پھر بات ہی کچھ الگ. بے حمدی تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے سائے میں جب میں نے بھی ارادہ کیا تھا تو تمنا یہی تھی, جاؤں گا تو ماں کو لے کر کے جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ نے وہ سعادت عطا کی کہ گیا تو ماں کو لے کر کے ہی گیا. اللہ یہ تڑپ ہوتی ہے, عاشقوں کا ایک مزاج ہوتا ہے. مدینہ مدینہ ہے, گنبد خضرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مدینے کی حاضری اللہ سب کو نصیب فرمائے. یاد رکھیں مدینہ جو ہے نا, مدینہ انسان دولت سے نہیں, پیسے سے نہیں, قسمتوں سے جایا. تڑپ شرع. آپ مدینہ دولت نہیں لے کر کے جاتی, بس آپ ارادہ کر لیں دل میں, یا رسول اللہ میں اگلے سال آنا چاہتا ہوں. خود بخود اسباب بنتے ہوئے نظر آئیں گے, خود بخود ذرائع بنتے ہوئے نظر آئیں گے. انسان خود بخود پہنچ جائے گا. کیسے بنے, کیا ہوا, کہاں سے آیا, کس کو دیا, کس طریقے سے گئے, کیسے سفر ہوا, محسوس ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس وقت جاتے جاتے میں نے عزیزم حافظ نوشاد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا, اللہ اکبر کبیرہ کہ فکر نہ کرو کہ بیماری ہے, آب زمزم جب اندر جائے گا تو ساری بیماریاں بھاگتی بھی نظر آئیں گی. مدینے کی آب و ہوا ہی میں شفا ہے, مدینے کی آب و ہوا ہی میں شفا ہے. ارے یار وہاں تو ایسے مریض جو چل نہیں سکتے ہیں وہ بھی دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. حقیقت ہے یہ, حقیقت ہے. مدینہ مدینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ عاشقوں کو چاہیے. اور دنیا میں آنے کے بعد یار مدینہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا ہے. تم نے کشمیر دیکھی, کنیا کماری دیکھی, تم لندن گئے, یوروپ گئے, تم نے سب کچھ دیکھا, برطانیہ دیکھ لیا تم نے, لیکن اگر مدینہ نہیں دیکھا تو تم نے کچھ نہیں دیکھا.
लोग जो है ना बस अपना सरमाया इधर ही पूरा करने में लगे रहते हैं। और क्या है, बस आप नियत करें, हर महीना कुछ ना कुछ जमा करने की कोशिश कर लें। अल्लाह अकबर कबीरा, देखें कि फिर आपके माल में भी किस तरीके से वसअत होगी। आप नियत तो करें, अल्लाह अकबर, कुछ निकाल करके हर महीने का बस अलग रख दें कि इंशाअल्लाह इतना हो जाएगा तो मैं मदीना चला जाऊंगा। याद रखें, जब मदीने से बुलावा आता है ना तो इंसान खुद ब खुद चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि इंसान इस नियत को रखे। अल्लाह अकबर, यही तड़प हुआ करती थी, यही अकीदा था। और यही अकीदा जब इंसान के दिल में मजबूत मुस्तहकम होता है तो इंसान की मंजिल कामयाब से कामयाब तक होती चली जाती है। अल्लाह उस बारगाह की हाजिरी सबको नसीब फरमाए। मदीना दिलों का सुकून है, मदीना आंखों की ठंडक है। जिन्होंने देखा वो बार बार जाने की दुआ करते हैं, जो देख करके